آج نے کہا یہ جو ناف ہے نا، ناف یہ ناڑو جو کاٹتے ہیں یہ مرکز ہے۔ ویسے اصل مرکز یہی ہے۔ یہ ناف کا جو مقام ہے نا، یہ مرکز اس لیے یہ ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں پرورش پا رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی سانس سے نہیں جیتا، ماں کی سانس سے زندہ ہوتا ہے 9 مہینے، یعنی کسی اور کے سانس پہ چل رہا ہوتا ہے اور اس کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ میں کس لیے زندہ ہوں۔ اور دنیا میں آنے کے بعد جب وہ کاٹ دیا جاتا ہے تو اس کا جو ہوتا ہے نا پوری کائنات اور ماں کی کائنات سے اس کا رابطہ وہ یکدم منقطع ہو جاتا ہے، لیکن ابھی تک وہ اسی جہان میں ہوتا ہے، ماں کے جہان میں ہوتا ہے۔ جب وہ اس کو کاٹتے ہیں تو اس کو پھر ایک دم جسم کو کچھ ہو کے یاد آتا ہے کہ اب میں نے اپنا سانس خود لینا ہے، تب وہ رونا شروع کرتا ہے۔ اس چیز کو مرکز کہا گیا ہے۔ اب اس کو مرکز اس لیے کہا گیا ہے کہ ساری کی ساری قوتیں باطن کی اس جگہ جمع ہوتی ہیں، اور خاص کر نفسانی قوتیں جتنی ہیں نا وہ یہ ناف کا جو مقام ہے یہاں پہ موجود ہوتی ہیں۔ اسی لیے آپ نے یہ دیکھا ہوگا، میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں کیونکہ شادی شدہ سارے بیٹھے ہیں، بچوں کو تو خیر کیا خبر ہونی ہے۔ اللہ نے جو نظام بنایا ہے نا میاں بیوی والا، اس میں جو شخص اپنے اس مرکز سے اپنی قوتوں کو نیچے کو ضائع کرتا ہے زیادہ، اس کا معدہ اکثر خراب رہے گا، ٹانگوں میں بے جانی پیدا ہو جائے گی، دکھن جس کو بعض پنجابی چ کہتے ناف پہ گئی، اس کے اندر بے چینی رہے گی، اور جو کچھ دن نکالتا جاتا ہے ساتھ وہ اللہ اللہ کرتا جاتا ہے، وہ اب سمجھتا میرے اندر ایک قوت بڑھتی جا رہی ہے۔ جیسے نیکی کرنے والا یہ سمجھتا ہے، رمضان میں روزے رکھ کے بندہ سمجھتا میرے اندر کوئی نا نور آ رہا ہے، کوئی میرے اندر قوت پیدا ہو رہی ہے، اور رمضان کے بعد آہستہ آہستہ جب وہ پھر وہی کھانے اور وہی چیزیں شروع کرتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ پھر یہ مرکز ہے اس چیز کا۔ جس نے بھی چوٹ کی ہے نا ذکر سے اس مرکز پہ کی ہے، اور جس دن یہ مرکز کھل گیا، اول تو یہ برداشت نہیں ہوتا، کھلنے سے پہلے ہی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، یہ بھی یاد رکھنا پوری طرح، یہ کھلنے سے پہلے۔ اور جن کا کھل گیا وہ پھر ایسے جہان میں ہمہ وقت رہنا شروع کر دیتے ہیں، وہ یہاں دنیا میں رہتے ہوئے بھی موجود نہیں ہوتے اس دنیا میں۔ تو یہ آپ کا مرکز ہے، ٹھیک ہے۔ اس مرکز سے سانس آئے، جب آپ سانس لیں، جو ذکر میں نے آپ کو بتانا ہے یا کرنا ہے وہ سانس سے متعلق ہے۔ وہ اگر تو آپ کا سانس گہرائی سے ناف سے آ رہا ہے اوپر تک، تو پھر آپ اتنا ہی اپنے باطن میں گہرے ہوتے جائیں گے، اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے، کیونکہ روح اندر اس مرکز سے پورے وجود میں پھیلی ہوئی ہے۔ آہستہ آہستہ آپ کے دنیا کے ذائقے ختم ہوتے جائیں گے، اور آپ آہستہ آہستہ اپنے اندر، آپ کھانا کھا رہے ہیں، خود کو فیل کریں کھانا میں کھا رہا ہوں، صرف کھانے کا جو عمل ہے وہ رہ جائے، باقی بھول جائیں ہر چیز۔ جو جس وقت بھی آپ کام کر رہے ہیں اپنے آپ کو وہاں، مثلا میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں تو میرا باطن جو ہے، میری آنکھ جو ہے میرے چہرے کو میں دیکھ رہا ہوں، میری آواز جو نکل رہی ہے میں بول رہا ہوں، لیکن میں اپنے اندر اپنے لیے بول رہا ہوں، آپ کی طرف میرا دھیان نہیں ہے۔ فرض کریں یہ مقام پیدا کریں، پہلے کوئی بھی کام کرنا ہے آپ اپنے مرکز میں اپنے اندر موجود رہ کے اس کو کریں، اور یہ موجود رکھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ طریقہ ہے تمہارا جو سانس ہے، اس کو قابو میں کرنے سے یہ چیز پیدا ہوگی۔ اب وہ آپ نے دیکھا جب دوڑ لگے تو سانس کیسے ہوتا ہے، جب غصہ آئے تو سانس کیسے ہوتا ہے، جب کوئی غم آئے تو سانس دھیما ہوتا ہے، لیا ہی نہیں جاتا، اور دھیما ہوتا ہے۔ اور یاد رکھنا جب غم جتنا بڑا ہو اتنی بڑی آہ نکلتی ہے، یہ کبھی غور کیا ہے؟
اور جب اتنی بڑی آہ نکلتی ہے تو اتنی بڑی اندر سے نکلتی ہے، ورنہ اوپر سے اگر خوشی ہو تو وہ اوپر سے ہی ہنس کے اس کو اوپر سے ہی فضا میں ضائع کر دیتے ہیں۔ یعنی جو چیز ہو، مثلا میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں تو چونکہ ایک محفل کے سلسلے میں کر رہا ہوں تو میری زبان سے قوت نکل رہی ہے، میں وہ ضائع کر رہا ہوں یا اس کو میں طاقت دے رہا ہوں، کیونکہ میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے وہ کر رہا ہوں، وہی میرے اندر ہے، وہی میرے باہر ہے۔ لہٰذا جب میں دنیا داری کی باتیں کروں گا یا کسی کی غیبت کروں گا یا غصے میں کوئی چیز کروں گا تو میں نے اپنے اندر جو جمع کی ہوئی تھی نا قوت ساری ایمان والی، نور والی، اس کو باہر پھینک دیا، دوسروں پہ ضائع کر دیا، دوسروں پہ خرچ کر دیا۔ ہمہ وقت اس کی نگرانی کیسے کرنی ہے، گہرا کیسے ہونا ہے، تو اس کے مختلف لوگوں نے طریقہ کار بتائے ہیں، کئی طریقے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، اس کے طریقے کئی ہیں، لیکن ہم اسلام کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم جو طریقہ ظاہر کر رہے ہیں یا جس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اے ہو سا جو آوے جاوے ہور نہیں شے کائی، اس نو اسم اعظم کہندے اے ہوئی بھید الہی۔ سارے اسم چھوڑ دو، ساری تسبیحاں چھوڑ دو، سارے ذکر اذکار چھوڑ دو، کچھ نہ کرو، اپنے مرکز میں جا کے خود کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ پہلے میرے آقا نے فرمایا اگر تم کسی کنویں سے پانی نکالنا چاہو، رسی ڈول سے باندھ کے وہ ڈول کنویں میں لٹکاؤ تو وہ ڈول بھی اللہ کی ذات پہ جا کے گرے گا۔ اس کا مطلب سمجھو، وہ ڈول بھی اللہ کی ذات پہ جا کے گرے گا، یعنی ان کا مقصد یہ ہے سوائے اللہ کے اور کہیں کوئی ہے ہی نہیں، تو کیوں ہے، تیرا نام و نشان کیوں ہے، تیرا وجود کیوں ہے، اور اس ذکر سے تیرا نام، تیرا نشان، تیرا وجود چند دنوں میں محسوس کرو گے مٹنا شروع ہو گیا ہے۔ لیکن اس کے کچھ آداب ہیں، اس کے کچھ لوازمات ہیں، اس کے کچھ اصول بھی ہیں۔ اپنے آپ کو سب سے پہلے اپنی ذات میں رہ کے اگر آپ آ جائیں نا، مثلا یہ میرے پاس آئیں، ان کے ہاتھ میں دو برتن، یعنی میں ہوں فقیر ہوں تو میں دو کاسے پکڑ لوں، ایک اس ہاتھ میں ایک اس ہاتھ میں، اس کاسے میں میں گندگی ڈال لوں، گائے کا گوبر ڈال لوں، گند ڈال لوں، بھر لوں، اور اس کاسے میں میں سونا بھی ڈال دوں، ہیرے بھی ڈال دوں، اور دولت بھی ڈال دوں، ڈالر بھی ڈال دوں، یہ بھی بھر دوں، اور دونوں لے کے باہر نکلوں اور جاؤں جا کے صدا کروں کہ مجھے کوئی دو اللہ کے واسطے، تو بتاؤ تم کس کاسے میں ڈالو گے کوئی چیز؟ بولو ذرا، کس کاسے میں ڈالو گے؟ کسی میں بھی نہیں ڈالو گے، سونے والے میں بھی جگہ بھری ہوئی ہے، وہ ڈالر والے میں پہلے ہی جگہ بھری ہوئی ہے۔ بات کو سمجھو، اور گندگی والے میں بھی جگہ بھری ہوئی ہے۔ جب کاسوں میں جگہ ہی موجود نہیں ہے تو کہاں پہ چیز نہیں ڈالی جائے گی؟ اسی طرح سے نہ تیرے الٹے کام تیرے وجود کے ساتھ رہیں، نہ تیرے اچھے کاموں کی یاد تیرے ساتھ رہے کہ کہیں تو تکبر میں نہ آ جائے۔ میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، اب اکٹھے کر لے ثواب، میں نے اتنے روزے رکھے ہیں، اب اتنے ثواب اکٹھے ہو گئے، اس کا مان لے کے اپنے آپ کے ساتھ جی رہا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ میں تکبر میں جی رہا ہوں، میں اپنی میں جی رہا ہوں، میں پیر، میں حافظ، میں فلانا، اس میں کی وجہ سے جو کچھ تو نے اپنے اندر ڈالا وہ کسی کام